سب سے پہلے تو میں آپ کو چھوٹا سا ریمائنڈر دے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ فرشتے دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے نا، تو وہ پکارتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جو لوگ اس محفل میں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دل میں کوئی بھی دعا ایسی ہے جو آپ کو ہے کہ مجھے یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے، میں نے مانگنی ہے، آپ اپنے دل میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ ایسی محفل میں فرشتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، فیملی کو، دادی کو، ماں کو، باپ کو، دادا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، وہ وہاں پہ بھی خوش ہوں گے، پھوپھیاں، نانی، نانا، سب کو، پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مبارک کرے اور یہ بچہ آپ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آمین سبحان۔ مجھے نہیں پتا ایسا بوائے گرل، پر میں بچے ایسا گرل نا، تو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، آمین۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روبا کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری نعمت عطا کرتا ہے نا، تو ساتھ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، رائٹ۔ سب سے پہلے تو ایز اے مدر ہمیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ پہلے کوئی درس ہوتا تھا، کوئی بتانے والا ہوتا تھا، تو اچانک یہ ہوتا تھا کہ جی اب بچہ آ گیا، اب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا، راتوں کو جاگ رہے۔ پہلے تو ہماری اپنی زندگی ہوتی تھی نا، اس کے بعد آپ کو فل ٹائم ایک جاب مل جاتی ہے جس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور آج کل کی ماؤں کے لیے کیوں مشکل ہے، کیونکہ وہ باہر کام بھی کرتی ہیں، زیادہ تر مائیں باہر کام کرتی ہیں، اور پھر وہ بچے کی اتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ڈپریشن کا موڈ بھی آتا ہے، وہ رونا دھونا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، زندگی میں اتنی بڑی ایک خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ بچہ جب بہن کا بچہ، بھائی کا بچہ تیار شیار ہوا، اچھا سا پیارا سا ہماری گود میں آیا، جو رویا تو پکڑ کے ماں کو پکڑا دیا۔ اب وہ چکر ہوتا ہے کہ اب آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ بچہ رویا تو آپ کی گود میں آ گیا، رائٹ۔ تو یہ بڑی اس کی شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بہت ٹف ہوتا ہے ماں کے لیے۔ ہسبینڈ کو اتنا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ کیا ہے رات میں سونا ہے، صبح کام پہ جانا ہے، دوسرے کمرے میں جاؤ۔ تو یہ آج کل کے ہسبینڈ ایسے اچھے ہیں، دے آل ریئلی ہیلپ ایچ ادر ہر چیز میں۔ تو یہ ایک ہوگا، لیکن آپ پہلے سے اگر تیار ہوگے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا دیکھیں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک انسان، ایک بچی اس دنیا میں آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جسٹ بیکاز آپ اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے سے کوشچن پوچھو کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں تو میرا کیا مقصد ہے۔ کیا بس اس لیے کہ میں پہلے چھوٹی تھی، پھر میں اسکول جا رہی تھی، پھر کالج کے بعد شادی ہو گئی، پھر بچے ہوئے، اور اس کے بعد اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور پھر میں نے مر جانا، یہ مقصد تو نہیں ہوگا نا ہمارا۔ کوئی تو مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ ہمیں کہاں سے اس کا جواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا، تو یہ کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اب تم دنیا، کیونکہ جنت سے ہی آ رہے تھے نیچے نا، کہ تمہیں تو پتہ ہے سارا کچھ، اب تم نے اپنی مرضی کے مطابق تمہیں پتہ تم نے کیا کرنا، اچھے کام کرنا اور یہ برے کام نہ کرنا، چلو جی تم چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کو ایکسپٹ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کو سزا مل جائے گی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ سیدھی سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے، لیعبد اللہ، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت۔ اب ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ کیا مطلب سارا وقت نمازیں پڑھیں گے اور یہی کرتے رہیں گے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان کر دیا۔ اگر دیکھیں ہم کھانا پکاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ماں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، ہر چیز جو ایک مومن اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہم دیکھیں، نیکی تو پھر کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہر کوئی نیکی کرتا ہے نا۔ تو what is the difference between ہماری نیکی اور ان کی نیکی میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں۔
ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلم عورت میں فرق کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حدود کیا ہے. ایک ماں کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے نا بچہ، وہ اولاد کی تربیت کی ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، دیکھیں ہمارا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی محنت کی تھی، بچوں کو پالا، یہ سارا کچھ کیا، جو ہم نے اپنی ریگولر زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے اور اس سے زیادہ کیا کرتے. اگر اولاد نافرمان نکلی ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تو اولاد بھی تو ہو گئی تھی ایسے. ہماری اگر بچوں میں تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. ہمارے ذہن میں یہی سوالات ہیں. جب ہم اولاد کے بارے میں ہر ماں سے آپ یہ سوچ لے اچھے سے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی تربیت کے بارے میں. اور تربیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی پہچان کروانا. یہ ایک ماں اور باپ، اس وقت کیونکہ ماں ہیں تو اس لیے میں بار بار ماں کا لفظ بولوں گی. ہمیں دیکھیں بڑی اچھے سے وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 دفعہ پوچھا کہ کس کی خدمت کرنی ہے تو ماں کی، پھر 4تھی دفعہ باپ کی. اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ بھی ہمیں زبان نہیں آتا ہے سب کو، رائٹ؟ لیکن ماں کے قدموں تلے کیوں جنت ہے؟ What is the reason اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے کر دی؟ بیکاز وہ ماں اس بچے کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے. تو وہ خطاب کس سے؟ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے نا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم قرآن کو صرف نازلہ قرآن کی طرح پڑھ لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ انفسکم، اپنی جان کو، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا؟ دیکھو وہ چگلی نہ لگائیں، دیکھو وہ کسی کا دل نہ دکھائیں. آگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور یہ کس کی خطاب ہے؟ گھر والے کس کے ہوں گے؟ ایک ماں اور باپ کے ساتھ ہی خطاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب پتہ ہے، دیکھیے ویژولائز کرو اس سینٹنس کو کہ آپ کا بچہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سامنے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا بچہ آگ کے ٹورڈ جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آگ میں گر جائے گا، تو آپ کیا یہاں بیٹھ کے کہو گے بیٹا دیکھو چھلانگ نہ لگانا، بیٹا آگ جو ہے جلا دے گی، نہ کرنا. بچہ میں کتنی دفعہ کہے باز نہیں آ رہے ہو. اچھا ایسے یہی ہوگا نا اگر جیسے آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نماز کا کیسے بچوں کو کرتے ہیں. اگر کہتے ہیں، بہت سی مائیں تو کہتی بھی نہیں ہیں، بہت سی مائیں تو خود بھی نہیں پڑھتی ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ہم کیا ایسے بچوں کو کہیں گے کہ بچہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بیٹا پڑھ لینا نا، دیکھو آج نہیں نہ پڑھی، کتنی بری بات ہے. وہ تڑپ جو آپ کی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے ہوگی نا، ایک ماں خود گر جائے گی بچے کو بچانے کے لیے، وہ تڑپ آپ کی اللہ کا دین دینے کے لیے اس بچے کے لیے ہونی چاہیے. آپ سے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے، دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سوال کس چیز کا؟ آپ کے پاس اتنا بڑا مقصد، بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اس لیے کہ چلو جی اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کرو وہ کرو، اب فن کر لو، اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے جو اس کو دیکھیں کھانا کھلانا تو ہم گھر میں بلی کتا بھی پالیں گے، اس کو بھی ہم کھانا دیں گے نا، اس کا بھی خیال رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو بھوکا مار دیں گے. اس کی تربیت کرنا، اور تربیت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کی پہچان دینا. جس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی نا، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سارے کا سارا دین ہے. دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. جس بچے کو بچپن سے آپ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، کہ علم کی بات ہو رہی ہے، فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ العلم کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا، یہ قرآن کا علم ہے نا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے نا، ایسے ہی یہ علم دینا ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کم از کم ایجوکیشن دے دو. اس کو بیسک ایجوکیشن پتا ہوگی نا، کل کو جب وہ دنیا میں نکلے گا وہ دوسرے علم حاصل کرے گا اور ساتھ یہ علم ہوگا، وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اس کو پتا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے. یہ کون دے گا اس بچے کو؟ باہر کی دنیا میں ٹیچرز تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کے اسکول تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں، جہاں آپ جاب کر رہے ہو وہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ علم کس نے دینا ہے؟ سب سے پہلی ٹیچر کون ہوگی؟ اس بچے کی ماں ہوگی.
ہم اپنی کنڈی نہیں کترا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت کی. کس چیز پہ محنت کی ہے؟ وہ تو ساری دنیا کوئی ماں مجھے بتا دے جو اپنے بچے پہ محنت نہیں کر رہی ہے. باہر جو جاب کر رہی ہوتی ہیں صبح سے رات تک مرتی ہیں. 1 گھنٹہ کسی کا جاب سے کٹ جائے نا تو ان کے آنسو ادھر ہوتے کہ 40 آورس سے کم کیسے آورس ہو گئے ہمارے. بچوں کے لیے نکلتی ہے نا کام کرنے, لیکن بچوں کو کھانا تو دے دیتی ہیں لیکن ان کی تربیت کدھر جاتی ہے؟ میں آنیسٹلی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے ساس سسر نہ ہوتے نا تو میرے بچے ایسے کبھی نہ ہوتے, کیونکہ میں تو کام کر رہی تھی سارا وقت. اور اس زمانے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ بات کا, کیونکہ نہ تو میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا تھا. رمضان میں ماشاءاللہ 1 2 2 3 3 قرآن بھی ختم کر لیتے تھے. لیکن مقصد کیا تھا؟ ہر ماں اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے. کتنے % آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دو گے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا. جب میرا بچہ نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف ہے. جب میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی, جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی باہر, وہ جس حال میں نکل رہی تھی. اب حال کی کیا بات کریں, مائیں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے. آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں, ماؤں کی فیس بک ایسی ہے کہ بچے شرما رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں جی, بڑا ٹائم دے رہے ہیں, لیکن خدا کے لیے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ ایسے نہیں دنیا میں ہاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں. یہ سورۃ الانعام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے. ابھی مدینہ کا دور آنا تھا. 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دے گی. اے نبی ان کو بتا دو. پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے, 9 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ سکھایا نا. الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے, ہم اللہ کو ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کراتے, تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو, اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہو. میں اگر ایسے کروں گی, اللہ نے کہا کہ تم دیکھو, اللہ اسی آیا میں 9 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے. حرام کا لفظ ہے. ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ ایک سور ہی حرام ہے, باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کی ہوئی. فحاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فحاشی کون سی فحاشی حرام ہے. آج کل آپ اپنے فنکشنز دیکھیں, میں خود آنیسٹلی میں شرمندہ ہوتی ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا. بہت کڑوی بات لگتی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے, اور ہمیں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ دس از اوکے, دس از اے کلچر. گھر میں نماز تو پڑھ کے آئی ہوں, بچے تو چھوڑے, ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیا جواب دیں گے ہم مسلمان. مجھے یہ بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ, مطلب پتہ ہے اس کا, اور پھر ہم جنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کرا دیں گے. پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے, نہیں جائیں گے. 30th پارہ, صرف 30th پارہ میں آپ کو کہتی ہوں آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں. خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نا آپ کو, اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کو والی میں نے سنائی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے, اور وہ بڑے ظالم و شداد ہیں. تو نہیں بچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا وہ بالکل بینہ دین ہے. قرآن بالکل بینہ ہے. آپ بلیو کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی قرآن کی, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صرف وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں, آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. صرف وہ جو فقہ کے مسئلے ہیں وہ آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنے پڑیں گے, ورنہ اپنی زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ قرآن میں بیان ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ میں حدیث شیئر کرتی ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ جی, آئی نو آپ لوگ تیار ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. اچھا جی, حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا
کہ ان کو ممبر لے کے آئے. تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ممبر لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، سیکنڈ پہ رکھا تو آمین کہا، تھرڈ پہ رکھا تو آمین کہا. تو صحابہ نے جب وہ ممبر سے نیچے اترے تو اس کے بعد کہا کہ آج آپ نے جو کہا ہے وہ یوزلی وہ ایسا نہیں کرتے تھے نا، تو یہ کیا مطلب آپ نے کیوں ایسے کہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تھا کہ ہلاکت ہو اس کی، کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا سکیں. تو کہتے ہیں اس میں نے ان کو کہا آمین. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں اور پھر آپ پہ درود نہ بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین. پھر جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پایا، ماں باپ کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ہلاکت ہو اس انسان کے لیے. تو میں نے کہا آمین. اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے نا، تینوں کی تینوں رمضان کا مہینہ ہے. ابھی سے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے دے. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، اتنا بڑا مہینہ جس میں ہم اپنے پورے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور اگلے پورے سال کے لیے ہم پوری ایک تیاری اپنی کر سکتے ہیں. اور پھر اتنی مبارک رات اس کے اندر کیوں ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن نازل ہوا تھا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی میں جب دورہ قرآن کے لیے انڈر لائن کر رہی تھی اور روز بس لگی ہوتی اس کو کرنے، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اسی طرح سے ہمیں قرآن کے ساتھ مصروف رکھے. کوئی بھی وقت تھوڑا سا بھی وقت ادھر سے ادھر ملتا ہے تو فوراً بندہ کھول لیتا ہے. اب تو اتنی آسانی ہے، ہمارے فون میں قرآن ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہی ہوتا ہے نا کہ ویژن مل جائے، پرائرٹی ہماری سمجھ آ جائے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. قرآن ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم نے جو احکامات اس میں پڑھے ہیں، جو ہم نے سیکھنے ہیں، وہ کسی طرح سے ہماری زندگیوں میں کھل جائیں. آمین ثم آمین. اور جن لوگوں کو میں آپ لوگوں سے پھر یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو دورہ قرآن ہے اپنے جتنے لفظ ہیں ہر کوئی اپنے گروپ بناؤ اور جتنے آپ کے لفظ ہیں ان کو سینڈ کر دو، کیونکہ اردو میں ہے، ایک سٹوری کی طرح ہوگا. تو یوزلی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، تو آپ لوگ تو خیر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو تو الحمدللہ آ جاتا ہے نا سمجھ، لیکن بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں آتا سمجھ. تو جب وہ اردو میں سن لیں گے تو کسی نہ کسی طرح سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہ دعا کر کے شیئر کیجیے گا کہ وہ قرآن سے جڑ جائیں. اور جب وہ قرآن سے جڑ جائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اینڈ تیسرا یہ تھا کہ دیکھیے ماں باپ میں سے دونوں مل جائیں، اور اگر دونوں میں سے ایک مل جائے تو ان پہ احسان کرنا. میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی تو اب بلیو کرے میں سوچ رہی تھی پہلے تو میں، کیونکہ ہمیں سے ہر کوئی ماں کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے یا پھر پہنچ جائے گا انشاءاللہ، یا پھر ہماری ماں تھی. تو میں اس اینگل سے دیکھ رہی تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں سوچوں کہ دیکھو ہم اس دنیا میں بھی آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے، کہنا تو نہیں چاہیے ورڈ کہ نوکر، لیکن آنیسٹلی بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سرونٹ ہمارے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ تو کھا بھی نہیں سکتا خود سے، وہ ہل بھی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ دن رات اس بچے کے لیے جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، باپ کماتا ہے، اس بچے پہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ زندگی کے مراحل طے کرتا 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 بڑا ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، مطلب مام، وہ والی ساؤنڈ آپ کو پتا ہے نا، بچے جو بڑے ٹین ایجرز نکالتے ہیں مام، تو وہ والی جب ساؤنڈ نکلتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے او مائی گاڈ میری امی بھی ایسی تھی، میں اب اس مقام پہ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے احسان کا جو کہا نا، والدین پہ احسان کرو، ہم ان کی دین کہتے ہیں نا دے ہی نہیں سکتے. جب اس کو ڈیپلی ہم سمجھیں گے نا پھر سمجھ آتی ہے.
یوزلی اب دیکھیں چلو ماں باپ کے لیے پھر بھی دل میں احترام ہو جاتا ہے، ہم کر لیتے ہیں، وہ تو بہت سنتے ہیں ایسے ہوتا ہے دنیا میں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں چلو ماں باپ کے لیے سوچتے ہیں، لیکن کئی دفعہ پتہ ہے کیا پرابلم کہا جاتی ہے، ساس سسر جو ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو آپ سوچیں کہ آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، جب کدھر لکھا قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا کوئی نہیں ماں باپ ان کی کوئی خدمت نہیں کرنی، ساس سسر کا کوئی نہیں لکھا ہوا، وہ ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ کدھر جائیں گے، آپ مجھے یہ بتائیے۔ تو اگر آپ کے نصیب میں ان کا لکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا تو ضروری ہے نا۔ ہم ایک دم سے اپنے آگے نا ایک دیوار بنا لیتے ہیں کہ بھئی میرا کام ہے اپنے ماں باپ کا کرنا، میں یہ کیا کروں۔ بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم عام انسانوں کو بھی اگر دیکھیں نا، کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ہمدردی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آگے آپ کو کوئی ضرورت ہے، اگر کسی جگہ پہ دیکھیں گے کھانے کے لیے وہ نہیں اٹھ رہی ہیں تو ان کے لیے پلیٹ بنا کے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو گھر میں جب ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں نا تو یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے درجے بڑے ہیں۔ دیکھیں ایک وہ رشتے کے درجے ہیں جو ہیں، جیسے فرائض ہم نے پڑھا نا، فرائض جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہے نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ تو بالکل وہی بات کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے نا، لیکن جب آپ ساس سسر کی بھی خدمت کا برڈ اگر چپتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دے، اگر ان کا خیال اچھے سے رکھیں، ان سے محبت سے بات کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو پھر وہ وہی درجہ مل جاتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا کرے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ شیطان انہی چیزوں پہ حملہ کرتا ہے آ کے۔ یہاں پہ ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ برباد کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جو بڑے ہیں ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ وہ بھی لونگ ہوں، تانا دینے والے نہ ہوں، تنگ نہ کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 45 سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھیں ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا یہ کوشچن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے، کیوں ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا پیغام دے کے، تو آپ کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ تو جو ہم نے لاسٹ 44 آیا پڑھی تھی، 43 آیا پڑھی تھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اہل ذکر جو پہلے کے لوگ ہیں، جو یہود تھے وہاں پہ، آپ ان سے پوچھیں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یا ان کے اوپر بھی جو نبی آئے تھے، صحیفے آئے تھے، وہ کہاں سے آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پہ، جو آدمی تھے، جو انہی کے اوپر نبوت بھیجی تھی نا۔ تو یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، ہمیشہ سے کسی آدمی پہ ہی نبوت آئی ہے، تو اب ان کو اس مسئلے پہ کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت پیاری حدیث آیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں کیونکہ اینڈ آف دا کلاس تھا تو وہ جلدی سے اس پہ سے نکل گئی تھی، تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں پہ جو آئے تھے بالبینات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات بھی ان کو عطا کیے تھے، واضح معجزات تھے، والزبور اور صحیفے ان کو دیے تھے۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے اوپر بھی صحیفے آئے تھے، کتابیں تھی، تورات تھی، انجیل تھی، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے تھے۔ تو بینہ ان کے اوپر جو معجزات تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ کیسے تھے، حضرت موسیٰ پہ کیسے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انزلنا، اور نازل کیا ہم نے الیکا، آپ کی طرف، الذکر، الذکر کون سا ہے؟ یہ قرآن، اور ہم نے یہ قرآن جو ہے یہ آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ دیکھیں یہاں پہ آج آپ نے یہ آیا بہت غور سے سنیے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو بہت سال بعد لکھی گئی، ہم تو بس ٹھیک ہے نا قرآن میں جو ہے ہم تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں، حدیث پہ تو پتہ نہیں کب لکھا کب نہیں، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پہ وہ بلیو نہیں کرتے۔
تو اور پھر جب ان کا یہ کویشچن ہوتا ہے تو کیونکہ آپ لوگ اب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آیا انڈر لائن کر کے رکھ لے اپنے پاس کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن آئے گی تو آپ نے یہ آیا مینشن کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قرآن میں جو ذکر ہے، کیونکہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے. میرے ساتھ ہوا تھا ایسے بہت سال پہلے، جب ابھی میری زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن تھے تو ہم مسلمان ہی نا، ہمیں بیسک تو پتہ ہی تھا. تو کسی جگہ پہ ایسی بات ہو رہی تھی تو میں نے بڑے وہ ہوتا ہے نا زور و شور سے، جو پتا ہوتا ہے ہم تو زور لگا کے بول دیتے ہیں، تو میں نے وہی جو بات اصل تھی مجھے جو پتا تھا، میں نے کہا جی ہم قرآن انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں حدیث کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نہ پتہ ہو، تو ان کی لائف کا پورا ہسٹری پڑھنے کا کہ کیسے ہے. تو جن کو میں بتا رہی تھی نا، انہوں نے بڑے، وہ مسلمان ہی تھی، انہوں نے بڑے زور و شور سے مجھے یہ کہا کہ I don't believe it، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے that is ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن حدیث تو اتنے سال بعد میں لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کیا مطلب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو حیران پریشان، اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریگولر جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، تو میں تو منہ جیسے کھلا نہیں رہتا تھا کہ ہاں ایسے کیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ کیونکہ ان کا کہنے میں اتنا زور تھا کہ میں بیچاری بس یہی کہتی رہ گئی کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت، مطلب قرآن ہم سمجھیں گے تو اس کو لینا ضروری ہے. پھر بعد میں جب میں نے قرآن پڑھا نا تو اس وقت میں نے کہا I wish کہ مجھے یہ آیا پتا ہوتی تو میں ان کے سامنے رکھتی ہوں، تو غصہ اتنا چڑھا تھا کہ منہ پہ رکھتی ہوں کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے، مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ پر. تو واضح کیا کرنا تھا؟ تفسیر ہے نا، جیسے میں اب آیا کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اور لیتے کہاں سے؟ ہم حدیث سے لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ جیسے شان نزول کیا تھا اس وقت جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی، جیسے اگر یہ مکی دور کی آیا ہے تو اس وقت سچویشن کیا تھی، مشرکین مکہ کیا سوچ رہے تھے، ان کے کویسچنز کیا تھے، اس کے آنسر میں کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ایکسپلین کیا. تو اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل آپ پہ کیا تاکہ آپ اس کو تفسیر کر دیں، آپ اس کی ڈیٹیل بتا دیں. وہ وہی سننا ہے، وہی حدیث اس کو کہیں گے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو بول کے کہا، جو ان کا عمل تھا وہ دیکھ کے کہا، یا رسول اللہ خاموش رہے یا پھر انہوں نے اس کے اوپر اسمائل بھی دی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، رائٹ. تو اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لِتُبَيِّنَ، تاکہ بیان کر دیں لوگوں کے لیے کہ مَا نُنَزِّلَ، کہ جو کچھ نازل کیا. اب جو نازل کیا تو قرآن نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے علیحدہ سے بھی چیزیں بتاتے تھے. جیسے فار ایگزامپل جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا، ویسے ایک سینٹنس کو یاد کریں کیونکہ لمبی چیز اکثر بھول بھی جاتے ہیں، اتنی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں. آپ ان سے ایک کویشچن کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نماز جو پڑھتے ہیں تو کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، تو صلاۃ کا میننگ نماز یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر آپ جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں تو میننگ دیکھیں گے نا، تو اس میں کھول کے دیکھیں گے تو صلاۃ کا میننگ تو آپ کو ڈفرنٹ طرح سے 3-4 ملیں گے. ایک تو یہ کہ آگ پہ ہاتھ تاپنا، تو یہ اقیم الصلاۃ کے اس میں آتا ہے. پھر سیکنڈ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی لکڑی جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کو آگ پہ تھوڑا سا سیک کے اس کو سیدھا کرنا فار ایگزامپل، اس کے لیے آتا ہے. پھر اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے. تو پھر نماز کے درجے، نماز کا طریقہ کس نے سکھایا ہے کہ کتنی رکعتیں کس نماز میں پڑھنی ہے، کب قیام کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجود میں جانا ہے، کب تحیات پڑھنی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ فالو کرو. حج کے بارے میں آپ دیکھیں، ہمیں قرآن میں ہے حج کرنے کا جو بھی بتایا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کہ کیا مناسک اس کے سارے کیا ہے، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو پھر دعا کیا مانگی تھی؟
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ میں اب اس میں عبادت کیسے کروں، رائٹ؟ ورنہ تو خانہ کعبہ تو تعمیر کر ہی چکی تھی، اتنا پیارا بنا کے دیواریں کھڑی کی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ کھڑا کر لیا تو چلو جی اب اللہ کی عبادت کر لو. نہیں، طریقے دکھائے مجھے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، کیوں نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرے کہ یہ کیسے کرنی ہے چیزیں. تو حدیث کے بغیر تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا چیزوں کی، تو ادروائز تو پھر ہم بھٹک جائیں گے. تو یہ آیا جو ہے یہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے. لاسٹ ٹائم میں اس کو بہت جلدی سے گزار دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں. انشاءاللہ یہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ جب غور و فکر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آیا کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا اگر مجھ پہ نازل ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے سمجھوں اور میں اس کو کیسے سمجھ سکتی ہوں. ایگزیکٹلی سیم چیز اگر ہم اپنے چھوٹے یونٹ میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک بادشاہ صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ، ایک پرنسس ہم خود ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں، پھر کام والے ہوتے ہیں، وہ سارا پوری ایک آرمی اسی طرح سے تیار ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جب میرے اوپر یہ آیا نازل ہوئی تو مجھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں نے کیسے عمل کرنا ہے. اچھا اب آگے دیکھیے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آبینا، کیا امن میں آ گئے ہیں، کہ ہم بے خوف ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ والی جو آیا ہے نا، یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ تنگ کرتے تھے کہ آپ پہ کیوں وحی نازل ہوئی ہے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا جی اگر آپ ہی پھر چلو انسان پہ نازل ہوتی تو کیا سردار کم تھے؟ اب یہ جو طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں پھر ان پہ ہو جاتی، یا پھر مکہ میں ابو جہل تھے یا اس طرح سے ان سے تو سردار تھے نا، تو پھر ان کے اوپر نازل ہوتی، آپ پہ نازل ہوئی ہے. اچھا چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. چلے پھر اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسا تو کچھ کیجئے کہ اگر ہم جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جو عذاب آئے گا یہ آئے گا تو پھر لے آئے عذاب، ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی سزا مل رہی ہے. کوئی فرشتے ہی آپ کے پیچھے ہوتے کہ اگر ہم آپ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تو یہ آپ کو تنگ کرتے تو پیچھے سے ہم ایک ڈنڈا مارتے تو ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ہم غلط کریں. وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب سوچئے ذرا، امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کو ریئیکشن میں کیا چیزیں مل رہی ہیں ان لوگوں سے جو پہلے کچھ دیر پہلے ہی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور ایک دم سے کہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو پھر کیسے لوگوں نے اپنے راستے بدلے. وہ ان کے لونز تھے، ان کے جاننے والے تھے، مسلمان تو کچھ ہی لوگ ہوئے تھے نا. تو اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں افامن الذین مکروا السیئات، کہ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی بری. چالیں یہی چلی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا تو اس سے پہلے تو انہوں نے یہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا. اب یہ مکر جو ہے نا، اردو زبان میں جب مکر یوز کرتے ہیں تو یہ برے سینس میں آتے ہیں، تو بڑی چلاک اس نے بڑے مکر کیے ہیں وہ، یا مکر کرتی ہے، اس طرح ورڈ آتا ہے. لیکن عربی زبان میں یہ دونوں طرح سے آتا ہے. مکر برے کے اگر آتا ہے کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں سیئات، برے مکر، اور ایک اچھے مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، کہ اگر اچھی تدبیر کے لیے بھی آتا ہے اور بری تدبیر کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے. ہوا تھا نا قارون کا جو ہم نے پڑھا تھا، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا کرم کیا ہوا تھا، خزانے ایسے اس کے اوپر تھے کہ آج کی دنیا میں ویسے کسی کو ملے نہیں، تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا. وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں کیا کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے. دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اگر میں ایگزیکٹلی ادھر موجود نہیں ہوں تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انسان کانپ اٹھتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. سارے پوری کی پوری زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے خوف کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کی کہ اللہ کا عذاب کس طرح سے آتا ہے. او
یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آئے۔ اب اپنی حال دیکھیں، ابھی ہم اس کو عذاب کا نام تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب کرونا آیا تھا، ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں وہ زمانہ کہ کیسا زمانہ تھا، کہ جب پتا چلا تھا تو ایک خوف، ایک ڈر، اپنے آپ سے، مطلب اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب ایک کوئی چیخ بھی مارتا تھا نا تو اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ اپنے لو ونس کی باڈی، ڈیڈ باڈی لینے ہاسپٹل میں نہیں جاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف کرونا، اور بیوی کی حالت تھوڑی خراب تھی تو اس کو علیحدہ کمرے میں بند کیا ہوا تھا، وہ اپنے خاوند کے جنازے پہ بھی نہیں جا سکتی تھی، حالانکہ گھر میں بیٹھی تھی۔ کیسا اس وقت حال تھا کہ اپنے بچے اگر علیحدہ گھروں میں ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اگر ملنے نہیں آ سکتے تھے۔ اگر کوئی کتنے دن کے بعد پھر یہ ہوتا تھا اچھا گاڑی میں آ جاؤ، شیشہ نیچے نہ کرنا، باہر سے تم دیکھنا، باہر سے میں دیکھ لوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے۔ یہ دیکھیے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے عذاب کی قسمیں بتا دی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح سے توبہ کر لے، کسی طرح سے پلٹ آئے، کیونکہ دنیا کی تکلیف، دنیا کا عذاب پھر ہلکا ہے، پھر آسان ہے۔ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو تکلیفیں بھی پلٹ جاتی ہیں، اور انسان کے پاس جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ مشکل وقت بھول جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس پہ اکڑ جاتا ہے، جب وہ نہیں بدلنا چاہتا، وہ نہیں بدلتا، تو پھر وہ عذاب کی شکل میں جب آتا ہے بندے کے اوپر۔ عذاب ضروری نہیں کہ پوری قوم پہ آئے، آپ اسی چیز کو دیکھیں، ایک انڈیویجول بندے پہ بھی وہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک پورے خاندان پہ آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ بندہ پلٹ آؤ۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں، دنیا کی اگر تکلیف بھی تمہیں پہنچ رہی ہے تو صرف اس لیے کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اپنے بچے کو جب انجیکشن لگانا ہوتا ہے، بچے کو تو ماں اتنی بری اس وقت لگ رہی ہوتی ہے، ماں نے اس کو پوری طرح سے بھیجا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو کسی طرح سے انجیکشن لگا دے، اور وہ چیخ رہا بھی ہوتا ہے تو لیکن ماں کو ترس نہیں اس وقت اس طرح سے آتا نا، مطلب لگتا ہے کہ ہائے بیچارہ، لیکن لگواتی ہے نا۔ بالکل وہی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یاخذہم، یا وہ پکڑے انہیں فی تقلبہم، کہ ان کے چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ چل پھر رہے ہوں، ادھر ادھر جا رہے ہوں، کام پہ جا رہے ہوں، کوئی فنکشن ہے اس پہ جا رہے ہوں، گھر میں، مطلب وہ عام روٹین کا جو کام ہے وہ کر رہے ہوں، اور اس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے، ہوتا ہے ایسے نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے انہیں علی تخوف، کہ جب وہ خوف زدہ ہو، کہ پہلے کوئی ایک فار ایگزامپل کسی اور لوگوں پہ کوئی عذاب کسی اور قوم پہ آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے کہ اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا ہے، وہاں تو آگ لگ گئی ہے، گھر جل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خوف کی حالت ہوتی ہے نا، تو اس خوف کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب حاصل کرتے، پہلے وہ خوف کا عذاب اور اس کے اوپر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب۔ کیوں؟ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو نبی الرحیم کہ البتہ بڑا شفقت کرنے والا اور بڑا رحم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب بتا رہے ہیں کہ ایسے عذاب، ایسے عذاب، ایسے عذاب، اور ساتھ ہی اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بڑا شفقت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ جو عذاب ہیں یہ ان لوگوں پہ ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایسے کرتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، تو اس چیز سے پہلے سے بچ جاؤ، پہلے سے وارن کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب ٹی وی میں کئی دفعہ آتا ہے جیسے فار ایگزامپل ہمارا یہاں پہ ہریکین آ جاتا ہے تو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی ہریکین آنے والا ہے تو آپ لوگ گھر خالی کر دو کیونکہ اس جگہ پہ یہ ہوگا، یا سیلاب آنے کا ڈر ہے، پانی آ جائے گا تو آپ لوگ گھر خالی کر دو۔ جو لوگ سن کے چلے جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اتنے دن میں یہ ہونے والا ہے، چلو جی گھر خالی کر کے چلے جاؤ، تو وہ بچ جاتے ہیں نا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہونا، اور ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے،
تو کوئی نہیں ہونا، یہ تو ہمیشہ ایسے کہتے ہیں، فار ایگزامپل تو ہم نے نہیں جانا، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اچانک وہ چیز آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، گھر بہ جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو بالکل انہی چیزوں کو آپ ریگولر زندگی کی چیزوں کو اگر آپ اپلائی کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے وارن کر رہے ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور ہوگا، اگر اب بھی اگر نہیں مانو گے تو تب بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا پیار کرتے ہیں، تم پہ اتنا رحم کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے تم کو وارن کر رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الا ما خلق اللہ، کہ جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء، نکرہ ہے، کوئی کوئی چیز بھی اس دنیا میں جو پیدا کی ہے، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، یتفیع، کہ وہ جھکتے ہیں، ظلالہ، اس کے سائے، عن الیمینی، ان کے دائیں جانب، وشمائلی، اور بائیں جانب۔ کیوں جھکتے ہیں؟ سجدا للہ، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں ڈیفرنٹ طرح سے آپ جب سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایک بات بتاتے ہیں کہ لوگوں پوری کائنات مسلم ہے، پوری کائنات کی ایک ایک چیز، اب کائنات کو سائڈ پہ کرو، اب اپنی ذات میں دیکھو کہ آپ کی اپنا دل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے دھڑکنا ہے، اس نے خون پورے باڈی کو پہنچانا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے۔ آپ کی آنکھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھتی ہے۔ آپ اگر کہو کہ آنکھ میری سننا شروع کرے تو نہیں سنے گی نا، آپ کا تو اختیار نہیں ہے۔ کان اگر سن رہے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ پاؤں سے نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے، وہ ہر چیز مسلم ہے۔ اب یہاں اگلی آیات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ اے بندے، اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کی ہوئی ہے۔ یسر نہیں جیسے کہتے کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کر رہی ہے، صرف ایک تو انسان ہے، پھر اپنا جسم بھی اللہ کے آگے مسلم ہے، صرف جس کو آزادی دی ہے نا وہ ہمارا نفس ہے۔ ہمارے نفس کو صرف یہ آزادی ہے کہ دو ہی راستے ہیں، اس پہ چلے گا تو یہ غلط ہوگا، اس پہ چلے گا تو جنت ملے گی، ادھر جائے گا تو دوزخ ملے گی۔ بیچ کا اعراف کا راستہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، جن کے اعمال برابر ہوں گے، گناہ اینڈ ثواب تولے جائیں گے نا، اور پھر ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، دو ہی راستے ہیں، اگر اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یہ راستہ تجھے برباد کر دے گا۔ کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپلز پہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، تمہارا نفس تمہیں برباد کر دے گا۔ نفس کو پھر شیطان کے ساتھ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا حاضر امام ہے، ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ کون سا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، کس راستے پہ چلو گے تو امن میں رہو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں ہے کہ آخرت میں تمہیں اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی لیے دعا میں سکھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں اگر تم پریشانیوں میں ہو، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہو، وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہیں اس سے نکالے گا۔ اے لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، تمہارے ساتھ جو اچھائی ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہے، اور جو تم پہ مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ تم کیا کہتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اگر جھک جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بن تو جاؤ، ولی بننا کوئی مشکل نہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ یس کہہ دیتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ دیکھیں اپنا وقت اللہ کو دے دیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کسی انسان کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے دیں تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے اور وہ تھینک یو کرتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا وقت دے دیں گے، اپنی جان دے دیں گے تو اللہ قدر نہیں کرے گا؟ دنیا میں آپ دیکھیں جس اولاد کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اپنی پوری کمائیاں بھی لگا دیتے ہیں، وہ بھی بے فیض ہو جاتے ہیں، آخر میں وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، بے فیض نہ بھی ہوں تو تب بھی آج کل آپ دیکھیں
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو اب ایک نیکی اگر اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں اجر ملنے میں ابھی ٹائم اگر ہوگا بھی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں وہ جو دل میں خوشی ایک اطمینان کی فیلنگ ہوتی ہے نا تو وہ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ خوشیاں یہ فیلنگز جو ہے نا یہ کسی سے محبت کرانے کی فیلنگ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ انسان نہیں کر سکتا. آپ عمل کر سکتے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عمل سے آپ کی نیت میں ہے نا کہ کتنی خالص نیت ہے کتنا تقویٰ تھا کتنی اللہ کی محبت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں انسان کے پاؤں کے اندر ڈال دیتے ہیں. کوئی اتنا آسان ہے سارا کچھ ایک رب کو منا لو اور پھر ساری دنیا مان جائے گی والی بات ہے. یہ پتہ یہ باتیں ہم پہلے بھی جانتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمیں وہ راستے نہیں سمجھ آتے کہ اچھا کیسے رب کو منا لوں کیسے یہ کر لوں. ہاں قربانی دے دو کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جھوٹ نہیں بولو گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کی بےزتی نہیں کرنا میں نہیں کروں گی. کسی کا مذاق نہیں اڑانا میں نہیں اڑاؤں گا. کسی کے بارے میں کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنا چگلی ہو جاتی ہے نہیں کروں گی. دیکھیے ہم انسان ہیں پھر بھی غلطی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوتی اور جب ہوگی تو پھر معافی مانگیں گے کہ یا پاک پروردگار ارادہ نہیں تھا غلطی سے ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جس نے کبھی غلطی نہ کی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرے بندے کو یہ پتا ہے نا کہ میرا ایک اللہ ہے وہی مجھے معاف کر سکتے تو اسی لیے تو میرے پاس پلٹ کے آتا ہے کہ اللہ جی پھر غلطی ہوگی معاف کر دے. پھر دل بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. دیکھیے ہم کو فرشتے تو ہے نہیں ہے نا ہوں گی چیزیں ہمارے ساتھ لیکن اللہ کے لیے اگر خالص ہونے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کریں گے کہ ہمارا دل مطمئن اس کے اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین و آسمان میں. اب دیکھیں سجدے کی بات ہو رہی تھی نا سائے کی بات ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں پورے جیسے سورج پورا اوپر ہوتا ہے نا 12 بجے کے قریب کا آپ ٹائم دیکھیں تو سایہ بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتا ہے نا تو سایہ یوں بڑا ہوتا جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہی حالت نا سجدے والی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایسے آ جاتا ہے. کل میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی میں تو سایہ دیکھ کے انجوائے کر رہی تھی کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے بندہ نا ذہن میں نہیں آتی. تو کل کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے سبق تیار کر رہی تھی ریپیٹ کر رہی تھی بلکہ تیار تو کر چکی تھی تو میں سایہ سے دیکھی جا رہی تھی اچھا اس درخت کا سایہ اس پودے کا سایہ اس چھوٹے میں اپنے سایہ کو دیکھ رہی تھی اچھا ایسے ہو رہا ہے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. پھر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کہ یا پاک پروردگار دیکھیں سایہ بھی اللہ نہیں بنائے ہیں نا تو سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں سبحان اللہ. انسان دیکھیں مسلمان کا سایہ تو کر رہے ہیں تو کافر کا سایہ بھی اللہ کو کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے. ہمارا اگر ہم اپنے جسم کی بات کر رہے ہیں نا کہ جسم ہمارے دل کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں دھڑکنا تو وہ دھڑک رہا ہے وہ تو مسلم ہے تو کافر کا دل بھی دھڑک رہا ہے. ہر چیز مسلم ہے سوائے ہمارے نفسوں کے وہ ہماری چوائس ہے اور اسی پہ جنت و دوزخ ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے من دابتن اور جو جانور دابا کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا جو حقیر آپ سوچتے ہیں جو زمین پہ رینگتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے رنگ ورمز جن کو کہتے ہیں وہ بھی آپ سوچ لیں کوئی بھی رینگنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز والملائکہ زمین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آسمان کے فرشتوں تک وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے. تکبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے اس کا حکم ماننے سے انکار نہیں کرتے. انسان تو اتنے آرام سے کہتے تو نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے میرے سے نہیں ہوتا کہتے ہیں نا. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک پوری کی پوری قوم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہی کرتی جا رہی ہے. مطلب وہ پورا وقت سجدے کی حالت میں ایک قوم پوری کی پوری ہے جو رکوع میں کھڑے ہوئے جو رکوع میں جھکے ہوئے ایک پوری کی پوری قوم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوئے. اور پھر وہ ایک حدیث تھی جس میں رسول اللہ نے کہا کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کو حق بھی ہے کہ وہ چڑچڑائے کہ آسمان پر ایک انگل بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے سجدہ دیتے ہیں اور انتظار میں ہے کہ میرا رب کب مجھے حکم دے گا اور میں وہ کام کروں گا. اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے
اب دیکھیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ گزرے نا اسرائیل کے سامنے سے، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسرافیل ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے منہ کے اوپر نا انہوں نے وہ جو جیسے سینگ نہیں ہوتا اس طرح سے ورڈ آتا ہے کہ وہ اس نے منہ میں رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے یہ دنیا بنی ہے نا، یہ اسی طرح اسی حالت میں، کیونکہ اس کا یہ کام ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ اس انتظار میں ہے کہ جب میرے رب نے مجھے حکم دینا ہے تو اس نے وہ سور پھونکنا ہے، تو اسے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ وہ اس پہلے سے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے رب کا حکم کب آئے گا، تو پوری دنیا زمین و آسمان تک جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، من فوقہم کہ ان کے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے، ویفعلون ما یؤمرون اور وہ کرتے ہیں جو وہ ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آیت یہ سجدہ ہے، آپ لوگ انشاءاللہ کلاس کے بعد سجدہ کر لیجئے گا۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے نزدیک سجدہ جو ہے یہ واجب ہے، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ، جیسے آپ جب آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہنا اور سیدھا سجدے میں چلے جانا، اور پھر اس کے بعد ایک سجدہ کر کے تو سلام نہیں ہے اس میں، پھر اسی طرح سے آپ اٹھیں گے۔ تو احناف کے نزدیک کل 14 سجدے ہیں، شافعی کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، امام احمد کے نزدیک کے 15 ہیں، اور وہ 15 ایک جو سورہ حج میں نا 2 سجدے وہ لیتے ہیں، اور امام مالک کے نزدیک 11 ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، یہاں پہ یہ تیسرا سجدہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سجدہ تلاوت میں نہ تو تشہد ہے اور نہ ہی سلام ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ لوگ اگر تراویحاں پڑھنے جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے اسی طرح سے جب سجدہ تلاوت یہ آیا تلاوت سجدہ تلاوت کی آتی ہے، تو جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قیام میں ہوتے ہیں تو پھر فوراً اسی طرح سے ہم سجدے میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو بہت پیارا لگتا ہے وہ بھی طریقہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی توفیق دے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان جو ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور حسرت سے کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے وہ حکم نہیں پورا کیا، اور انسان کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور وہ نیک کاروں میں شامل ہو گیا۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 51، اللہ اکبر۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ نہ بناؤ تم 2 خدا، انما هو الہ واحد، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، فإیایا فارہبون، تو صرف مجھے سے ڈرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے 2 الہ جو تھے نا، یہ اصل میں اس وقت جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، مکہ کے دور تھا نا، تو ان کے ساتھ ہی ایران میں 2 خداؤں کا اس وقت کانسیپٹ تھا، اب وہ ختم ہے، اب وہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ابھی ورنہ پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے اراؤنڈ تو ایک بوری نہیں سوری، یہ ایک ہے جو 2 خداؤں کو مانتے تھے، میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام، لیکن اینی وے اب وہ قومیں اتنی رہی نہیں ہیں، کیونکہ جو کرسچنس ہیں نا ان میں تو 3 خداؤں کا نا وہ جو بناتے ہیں، لیکن یہ 2 خداؤں والا جو تھا نا یہ اب اتنا زیادہ عام نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہی فرمایا تھا کہ 2 خدا نہیں بناؤ، اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور بالکل وہی بات ہے جیسے ابھی ہم اگر کرسچنس کے لیے لیتے ہیں کہ 3 خدا نہ بناؤ، خدا تمہارا ایک ہی ہے، یا پھر جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہو تو وہ ایسے نہ بناؤ، کیونکہ بتوں کی پوجا وہ خدا بنا کے نہیں کرتے تھے، وہ خدا کے لیے وہ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے اللہ کی صفات میں بیسیکلی شامل کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن وہ یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات علم، اب یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیے گا، صفات اللہ کی جو علم کی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو غائب کا علم کے بارے میں ہوتا نا، یا تقدیر کے بارے میں کہ وہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے، اس میں یہ شرک کرتے ہیں۔ ان کو یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اتنے نیک لوگ تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ ہمیں بچا لیں گے اس سے،
ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں جو کہ یہ بہت کامن تھی لوگوں میں، جس کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے ان لوگوں سے، اور پھر وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے بیٹھتے تھے. ہندوؤں نے تو بہت سے خدا بنا لیے ہوئے ہیں نا. اسی طرح سے جب ان کے دو خدا تھے نا، تو آپ نے اکثر یہ سنا یزدان کے نام سے کہ وہ نیکی کا خدا، ایک روشنی کا، وہ نور کا خدا بناتے تھے، اور ایک وہ برائی کا خدا بناتے تھے. تو اس طرح سے دو خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے. اب آگے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ اللہ، پچھلی آیت میں کہا نا کہ بس اسی سے ڈرو، تو اسی کا ہی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دین ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. دین کیا ہے؟ جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، وہ ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا تھا. جب سے یہ دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد سے اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. ایک ہی پیغام پر نبی لے کے آئے ہیں، اور وہی پیغام بار بار دہرایا جا رہا ہے. کیونکہ جب ہم شرک نہیں کرتے نا، تو پھر باقی چیزیں تو بہت آسان ہو جاتی ہیں. پھر وقت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعتوں میں تھوڑا سا چینج آیا وہ آیا تھا، لیکن اصل جو پیغام تھا وہ اسٹل آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام تھا. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر اللہ تتقون، کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو. یہی بات، یہ جو ڈرنے والی بات ہے نا، یا تم کیوں مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کا وہ ایک سجدہ جیسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہی کانسیپٹ ہے کہ اگر تم در بدر ڈرو گے، اگر کسی ان لوگوں سے ڈرو گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزت دینا چاہے، پوری دنیا بھی مل کر اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے گی تو تم رسوا نہیں کر سکتے. یہ یقین اگر دل میں ہوگا نا، تبھی بندہ آگے چل سکتا ہے، تبھی آسانیاں ہو جائیں گی. اور اگر پوری دنیا مل کے بھی تمہیں عزت دینا چاہے، تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو تمہیں رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ کیسے چلتی ہے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بہت پسند تھے، ان کو اکثر ایسی نصیحتیں کیا کرتے تھے. تو یہ حدیث میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ معاذ یہ یاد رکھنا کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے، پورے مل کے بھی اگر اس کو کچھ کرنا چاہیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راستے پہ چلنے کے لیے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کوشش کر کے نئی ریزلٹس نکل رہا. فار ایگزامپل مجھے ابھی کسی کا میسج تھا کہ ان کی زندگی میں قرآن کھلا ہے، وہ اتنا وہ پریشان اس لیے تھی کہ وہ بچے جو ہیں وہ نہیں سن رہے، تو میں کیا کروں، اور میں ہمت ہار رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ دیکھیے مت ایسے اپنے آپ کو تکلیف دے. آپ کا کام پہنچا دینا، آپ پوری خلوص نیت سے پہنچاتے رہو. اگر بچے نہیں سن رہے، اگر آپ کے فرینڈز نہیں سن رہے، اگر فیملی والے نہیں سن رہے، تو اپنی ہمت کو نہ توڑو. کیونکہ اگر آپ کی ہمت ٹوٹے گی تو آپ آگے دعوت کا کام کیسے کرو گے؟ آپ نے تو آگے بڑھنا ہے، اپنے کام کرنا ہے. اب دعا کرو. دعا کا ہتھیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے. مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اقیم الصلاۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نماز، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی، مانگو بار بار کہ یا پاک پروردگار مجھے تو بنا دیا نا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، یا نا مجھے اس میں قائم رکھنا، مرتے دم تک قائم رکھنا. اور مانگو اللہ سے. اللہ نے تو سارے طریقے بتا دیے نا، لیکن ہمت نہیں توڑو. مت اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کرو کہ اب میں کیا کروں، تو میرے تو بچے نہیں سن رہے، تو پھر میرا کرنے کا کیا مطلب ہے، تو میں اگر کر رہی ہوں تو پھر لوگ تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے مت ایسے اپنے آپ کو رکھو. مومن کی شان ہی بہت بڑی ہے. دیکھیے ہم نے قبروں سے نکلنا نا، اپنے واحد اکیلے نکلنا ہے، اپنا حساب دینا ہے. ہاں بچوں کی تربیت غلط ہو گئی اور پتہ چل گیا دنیا میں، تو دنیا میں معافی مانگ لینا، اور پھر سچے دل سے مانگی، پھر رو رو کے بھی مانگی کہ اللہ غلطی ہوئی. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا نا تو پھر پریشان نہیں. اگر ہم سے غلطی ہو گئی اور احساس ہو گیا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ غلطی کا احساس ہو جانا اور اس پہ معافی مانگ لینا، اور اس پہ جم جانا
کہ ہو گئی غلطی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں مانگتی ہوں یہ بات کو، اب میں کیا کروں، اب آپ ہی کر سکتے ہیں نا. یہ تو معصوم بچے ہیں، وہ غلط اگر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری تربیت میں پرابلم ہو گئی تھی نا تو اس کی سزا ان کو نہ دے، یا پاک پروردگار ان کو سیدھے راستے پہ لے آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹائم لگے گا، ہمیں بھی تو ٹائم لگانا. ہمارے ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی تھی جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا تھا. پتہ نہیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اب مانگنے والے جن کے ہاتھ ہوتے تھے وہ تو اب دنیا میں بھی نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آخرت میں وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنایا، آمین ثم آمین. اسی طرح سے ہمارے بچے بھی دیکھیں، یہ بڑے بعض آپ دیکھیں بے خبر مائیں خود بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی تو کب دعا مانگیں گی، اور ان کے بچے بھی اگر نہیں پڑھے تو کون ان کے لیے دعا مانگے گا. تو آپ تو نصیبوں والے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اگر بچے ابھی نہیں سن رہے تو پریشان اس طرح سے نہ ہو کہ اپنے آپ کو پریشانی میں اس طرح ڈالیں کہ آپ اپنے نیکی کے کام میں پیچھے ہٹ جائیں. کہتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. اچھا جی، آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت، نعمتیں دیکھیں پھر نکرہ ہے، اینی نعمت آپ کوئی بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں ایمان کی دی ہے نا. کوئی بھی ایمان کی نعمت ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ماں باپ کی نعمت، بہن بھائیوں کی نعمت، پھر آپ کے ناک ہاتھ جو میں ہمیشہ بولتی ہوں، آپ کی جاب اچھی مل گئی، آپ کے ساتھی اچھے مل گئے، آپ کو خامند اچھا مل گیا. سب سے بڑی نعمت honestly یہ بڑی بڑی نعمت ہوتی ہے. بیوی اچھی مل گئی، اولاد نیک مل گئی، ہر طرح کی نعمت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے. ثم پھر اذا مسکم الضر، جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، الیہ تجأرون، تو پھر تم فریاد کرتے ہو اسی کی طرف. اب یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن کی زندگیوں میں قرآن ابھی نہیں کھلا تھا نا، تھے وہ بیچارے نیک، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ابھی پتہ نہیں ہے، فرائض بھی پورے کوئی نہیں ہو رہے، پتہ نہیں ہے کیوں دنیا میں آگے تھے، بس شاید اسی لیے آئے تھے کہ کام کریں گے، بچے ہوں گے، کھائیں پیئیں گے، پارٹیز میں جائیں گے، فن کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، رائٹ. لیکن جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت تو سب پہ آنی ہوتی ہے. ایک مومن پہ آتی ہے تو اس کا رویہ فرق ہوتا ہے، اور ایک دوسرے انسان پہ آتی ہے جو ابھی اس لیول پہ نہیں ہوتا، ان کا رویہ فرق ہوتا. تو اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے. مجھے یاد ہے اللہ اکبر، جیسے میں کہتی ہوں نا کہ نہیں اب میں نے نہیں بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نہ آنکھ لگتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بس رونا دھونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس یہ کر دے دے کسی طرح سے دے دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. جب اتنا رونا ڈالتے ہیں نا، ہوتا ہے تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. اور آنیسٹلی جب عطا کرتے ہیں نا، تھوڑے دن کے بعد بندہ پھر ادھر کا وہی چیزیں ہونے شروع ہو جائیں، بھول جاتا ہے کہ میں نے اس وقت کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا. یہ اللہ کا رحمان و رحیم ہونا اسی سے پتہ چلتا ہے. پھر مصیبت آتی ہے، پھر ادھر ہی پلٹتے ہیں نا، پھر روتے ہیں، پھر سارا کچھ کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ایک فیلنگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بندے تو ایسے کرتا ہے کہ جب نعمتیں اتنی اس نے تجھے عطا کیا، ہر نعمت جو تیرے پاس ہے وہ اللہ نے دی ہے، تجھے ایک تحفہ نہیں دیا، تجھے تحفوں پہ تحفہ، تجھے مانگے بھی نہیں، تجھے وہ بھی گفٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے. پھر جب تم بھول جاتا ہے نا، تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اسی کی طرف پلٹتے ہیں. ثم اذا کشف الضر، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں نا تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق منکم، تو ایک گروہ، ناٹ سارے نہیں، ان میں سے ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، تو پھر تم اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. کیسے؟ یہ تو اس بابا جی نے مجھے کہا تھا، میں نے وہ پڑھا تھا تو تب یہ میرا کام ہوا، یا میں اس مزار پہ گئی تھی، میں نے وہاں پہ جا کے دعا مانگی تھی، یا میں نے وہ دھاگا باندھا تھا، یا میں نے وہ چادر چڑھائی تھی، یا میں نے وہاں پہ دیکھ دی تھی. اللہ اکبر، سارے آپ سوچ لیں. تو اس وجہ سے میرا یہ کام ہوا. اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ میرے رب نے میری دعا سن لی ہے. یہی شکایت، یہی شکوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بندے سے کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا، فتمتعوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ پھر فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. ایسا نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اچھا تم نے ایسے کیا نا، چلو میں اپنی نعمت واپس لے لیتا ہوں. ایسا نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھا لو فائدہ.
تمہیں جو بھی تم نے مانگا تھا مل گیا نا، انجوائے کر لو، ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کے لیے جو نہیں وہ جانتے ایک حصہ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلاں جگہ پہ ہم نے منت مانگی ہے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم وہاں جا کے یہ اتنی دیگیں چڑھا دیں گے، تو ہم یہ کریں گے، تو ان کا حصہ یا بتوں کا حصہ رکھ لیتے تھے۔ کوئی بھی آپ اپنی یو انڈرسٹینڈ اس کا میننگ کیا ہے کہ ان کا حصہ جو اللہ کے علاوہ جن کو وہ ان کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، کہ تم البتہ ضرور سوال کیے جاؤ گے، عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم گھڑتے تھے نا اپنے پاس سے جو تم باتیں بناتے تھے، تمہیں اس کا سوال کا جواب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ تمہیں دیا کس نے تھا، اور تم نے جس نے دیا اس کا شکر ادا نہیں کیا، اور تم ادھر چلے گئے کہ یا اس وجہ سے مجھے ملا ہے، اور تم نے ان کا حصہ بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بناتن، بیٹیاں، سبحانہ، پاک ہے وہ۔ بیٹیاں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بات سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ نا جو وہ تھے فرشتے تھے، تو ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اس سے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، کہ وہ جو خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے جو وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی بیٹی ہو یا اس کی بیوی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَبُرَتْ کَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا اپنا پیدا کیا ہے یا بنا لیا ہوا۔ تو یہاں پہ وہی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر بات لا کے کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بِالْأُنثىٰ، لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ اپنا تو تمہارا یہ حال ہے کہ تمہیں اللہ کی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں بشرا، خوشخبری کی بات کرے کہ اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، لیکن تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کیا تھا؟ ہاں، ظل وجہہ مسودن وہو قزیم، اور وہ سخت غمگین ہو جاتا ہے کہ اتنا اس کو غم لگتا ہے کہ اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اس پہ تو بہت لمبی ڈسکشن کرنے والی ہے۔ اچھا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو آئی تھنک یہ والا ٹاپک جو ہے نا انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ رمضان سے پہلے آئی تھنک کلاس کوئی کلاس ہوگی، تو اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ یہاں پہ میں کلاس ختم کرنے سے پہلے یہ بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 بیٹیوں کا تھا، پھر آخر میں جو ایک بیٹی کے بارے میں کہا کہ ایون ایک بیٹی کو بھی اگر کسی نے صحیح تربیت کی ہے، اس کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، تو ایسے ماں باپ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن، رسول اللہ نے کہا تھا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں نا، ایسے وہ میرے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ اتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر۔ اور جس بیٹی کو ہم نے یہ 30 پارے میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن وہ پوچھے گی جس کو دفن کر دیا گیا تھا پہلے، کیونکہ مشرکین مکہ میں یہ تھا نا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہر ایک نہیں تھا، مطلب زیادہ تر جو عام چیز تھی ان میں، تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو یہ پوری بتاؤں گی کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ کو جب بتایا تو رسول اللہ رو رہے تھے ساتھ ساتھ، اور اس کو کہتے تھے بس چپ کر جاؤ، اب اس کے بعد نہ مجھے آگے بتاؤ، بس اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی انشاءاللہ انہی چیزوں کو دیکھ کے ذرا آپ سوچئے گا کہ وہ لوگ جو ابورشن کرا دیتے ہیں وہ اسی میں ہی آتا ہے کہ وہ آپ پہلے زمانے میں زندہ بچوں کو دفن کر بیٹیوں کو کرتے تھے، تو اب وہ ابورشن کرا کے قتل کر دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنے رحم کرے، قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ نمبر 1 یہ کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، تو آپ لوگ اپنا ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی،
ایک پاکستان کا ہوگا، ایک انڈیا کا ہوگا، ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا ہوگا. 3 لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے جو کہ دورہ قرآن کے لیے ہوں گے. دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ اسماء الحسنہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، آپ لوگوں کو پورے 100 نام انشاءاللہ 99 نام یاد کرائے جائیں گے پورے رمضان میں. ساتھ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگوں کو ایک پارہ ملے گا، ساتھ اس کے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ایوری پارے کا ہوگا. آپ لوگ اس گروپ کو جب جوائن کریں گے تو وہاں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیچرز دیے جائیں گے جو آپ لوگوں کے ٹیسٹ دیکھیں گے، اور آپ لوگوں کے انشاءاللہ جیسے اسماء الحسنہ کی سیریز ہوگی، آپ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لیا ہے، تو وہاں سے آپ لوگوں کا سلسلہ پورے رمضان میں چلے گا. آپ لوگ جوائن کر لیجیے گا. ہاں، جن کے پاس آلریڈی ٹیچرز ہیں وہ جوائن نہیں کریں گے، جیسے جو تفسیر کے گروپ میں ہے، حفظ میں ہے، یا پھر تجوید میں ہے، یا پھر وہ کسی طرح سے بھی اگر آپ کے پاس اسلام ود عائشہ ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو ٹیچرز ہیں آپ کے پاس، وہ اس گروپ کو جوائن نہیں کریں گے. یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ابھی کوئی ٹیچرز نہیں ہیں. تو جب آپ لوگ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیچرز مہیا کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بس میں انشاءاللہ ویٹ کرنا 5 منٹ، آپ لوگوں کو میں لنک شیئر کر دوں گی یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک میں بھی. تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ